بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 179 ملاحظہ فرمائیں۔ اس موقع پر میں تمہیں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ اگر تمہیں کوئی مجبوری نہیں تو ابھی یہاں سے گجرات روانہ ہو جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کئی سوال گھوم رہے ہوں گے۔ ان سوالوں کے جواب میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ ان میاں بیوی کا تعلق رستم سیال سے ہے، اور اس تحریر نے شانی کو سختہ زدہ کر دیا۔ شیر محمد نے پیغام پہنچانے والے کا نام راجہ بتایا تھا۔ جب وہ سائیکل پر سوار گلی کے موڑ پر اچھل ہو رہا تھا تو شانی نے اسٹریٹ لائٹ میں اس کی کمر دیکھی تھی۔ وہ یقیناً راجہ ہی تھا۔ پیر بابا کے اس مرید کو بھی شانی کسی نہ کسی حد تک جانتی تھی۔ رکا شانی کے ہاتھ میں لرز رہا تھا اور محترم بزرگ کا چہرہ شانی کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ محترم بزرگ کا اصل نام آصف وارثی تھا۔ وہ ماضی میں فلموں کے ایک معروف اداکار رہے تھے، لیکن اب یہ خوبرو اداکار ایک اللہ کے نیک بندے کا روپ دھار چکا تھا۔ ان کی کسی ویڈیو آرٹسٹ جیسی آواز شانی کو اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وقت رخصت انہوں نے شانی سے کہا تھا، میرا بچہ، میں جانتا ہوں تو مصیبتوں کے گھیرے میں ہے، لیکن جس مالک نے تجھے مشکلیں دی ہیں اسی نے تجھے حوصلے بھی دیے ہیں، بس اسی حوصلے کو ٹوٹنے نہ دینا۔ شانی کا دھیان ایک بار پھر رکے کے مندرجات کی طرف چلا گیا۔ پیر بابا نے جس مرد اور عورت کا ذکر کیا تھا وہ کون تھے؟ رستم سے ان دونوں کا تعلق کیا ہو سکتا تھا؟ کہیں وہ بے جی اور چاچا ابراہیم تو نہیں تھے؟ کئی سوال شانی کے ذہن میں ادم بچانے لگے۔ اچانک وہ بری طرح چونک گئی۔ اسے لگا کہ اس کے سارے جسم پر چیونٹیاں سی رینگ گئی ہیں۔ کہیں یہ میاں بیوی رستم کی بہن اور بہنوئی تو نہیں تھے؟ شانی کو یہ بات معلوم تھی کہ رستم کی ایک بڑی بہن آپو زائدہ ہے جنہیں وہ بہت زیادہ چاہتا ہے۔ اپنی بہن اور بہنوئی کو دشمنی کی آگ اور پولیس کی دسترس سے بچانے کے لیے رستم نے انہیں کسی محفوظ مقام پر رکھا ہوا تھا۔ رستم کے دوست زاور اور اس کی بیوی شیری کے سوائے اس مقام کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اب یہ مقام سربستہ راز نہ رہا ہو اور وہ میاں بیوی پولیس کے ہتھے چڑھ گئے ہوں؟ چند لمحوں میں شانی کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈپٹی ریاض کی منحوس صورت گھومنے لگی۔ وہ بڑے عرصے سے ان میاں بیوی کی تلاش میں تھا اور انہیں ہر صورت اپنی گرفت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ تو کیا ڈپٹی ریاض کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے؟ اجمل خان بغور شانی کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ رہا تھا۔ شانی بہن، ہم کو بتائیں کیا لکھا ہے اس خط میں؟ اس نے پوچھا۔ شانی نے گہری سانس لی، خط پر ایک نگاہ مزید دوڑائی اور بولی، اجمل خان، اگر ہم نے یہاں سے گجرات جانا ہو تو کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا جی، لیکن وہاں خیریت تو ہے نا؟ ہے بھی اور نہیں بھی۔ ہمیں گجرات سے تھوڑا آگے کاچیوال گاؤں پہنچنا ہے۔ تم نے نام سنا ہوا ہے گاؤں کا؟ اجمل کی بجائے ڈرائیور عباس نے جواب دیا، بالکل بی بی جی، سنا ہوا ہے۔ وہاں کسی سے ملنا ہے آپ کو؟ تھانے دار سے۔ وہاں تھانہ ہے نا؟ ہاں جی، ابھی 1 سال پہلے ہی بنا ہے، ڈرائیور عباس نے جواب دیا، پھر ذرا پریشان لہجے میں بولا، خیریت تو ہے نا بی بی جی؟ اجمل نے زی چو کر کہا، اوے اللہ کے بندے، کبھی تھانے میں بھی خیریت ہوتا ہے؟ پھر اس نے اپنا رخ شانی کی طرف کرتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہو جی، ہم خود گاڑی چلائے گا، انشاءاللہ آپ کو 1 گھنٹے سے پہلے گجرات پہنچائے گا، آپ آ جائیں پورا۔ شانی نے چند لمحے کے لیے سوچا، پھر اوڑھنی لے کر شولڈر بیگ کندھے سے لٹکایا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس طرح صرف ایک تحریر پڑھنے کے بعد گجرات کے لیے روانہ ہو جانا کچھ عجیب سا لگتا تھا، مگر نہ جانے کیوں شانی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ تحریر انہی محترم بزرگ کی ہے جنہیں وہ اٹھتے بیٹھتے یاد کر دیا، اور اس تحریر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اجمل خان نے شیر محمد کو ایک طرف لے جا کر اسے کچھ ضروری ہدایات دی۔ ان ہدایات کا تعلق یقیناً اس کرائے کے گھر ہی سے تھا۔ اب گھر کے فرش میں ایک لاش دفن ہو چکی تھی اور ان در و دیوار کو جتنی جلدی چھوڑ دیا جاتا اتنا ہی بہتر تھا۔ کچھ دیر بعد 86 ماڈل کی ٹویوٹا کار تاریکی کا سینہ چیرتی جی ٹی روڈ کی طرف جا رہی تھی۔ ان کا رخ گجرات شہر کی طرف تھا۔ کار میں شانی اور اجمل خان کے علاوہ ڈولہ اور ڈرائیور عباس بھی موجود تھے۔ شانی ڈولے کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ اجمل خان کی پھولی ہوئی چرمی جیکٹ میں موزر موجود تھا، اس کے علاوہ ایک چھوٹا پسٹل بھی موجود تھا۔ ان دونوں ہتھیاروں کے علاوہ فالتو راؤنڈ بھی اجمل کی جیکٹ میں موجود تھے۔ اجمل اپنے حلیے اور بول چال کے لحاظ سے ایک عام بندہ نظر آتا تھا، ایک خوش خوراک اور بے فکرہ سا پٹھان، لیکن شانی جانتی تھی کہ اس کے اندر کتنا مضبوط اور دبنگ انسان چھپا ہوا ہے۔ وڈے ڈیرے کی لڑائی میں خان کی شجاعت ابھر کر سامنے آئی تھی اور کئی موقعوں پر اس نے رستم کو بھی دنگ کر دیا تھا۔ اس کے بعد پنڈی کی رہائشی کوٹھی میں اجمل کے ہاتھوں چودھری بشیر کا قتل بھی ایک ناقابل فراموش واقعہ تھا۔ شانی اس خون ریزی کو یاد کر کے کانپ گئی۔ اجمل نے بشیر اور اس کے اہلکاروں کو مکھیوں کی طرح مار ڈالا تھا۔
بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اجمل نے کہا، شانی بہن، ہم کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دو تاکہ ہم زیادہ تیار ہو جائے۔ کیا وہاں کوئی لڑائی مڑائی کا معاملہ ہے یا بس بات چیت کرنا ہے؟ تھانے دار نے 2 بندوں کو حوالات میں بند کر رکھا ہے، ان کی ضمانت کرانی ہے۔ اوہو، اجمل خان نے لمبی سانس لی۔ اس سانس میں گہری مایوسی بھی شامل تھی۔ وہ غالباً کسی ہنگامے کی توقع کر رہا تھا۔ شانی نے کہا، لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تھانے دار کسی طرح کی تکرار کرے، لیکن تم نے بھڑکنا نہیں ہے، جوش کو دبا کر رکھنا ہے۔ اجمل نے اطاعت مندی سے ساری لایا، پھر شاید خفت مٹانے کے لیے اس نے نسوار کی ڈبیا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تاہم اسے راستے ہی میں یاد آ گیا کہ نسوار پر پابندی ہے۔ اس کا ہاتھ چسٹ پاکٹ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اسے پاکٹ میں لے جانے کی بجائے چہرے کی طرف لے گیا اور بے وجہ داڑھی کھجانے لگا۔ ڈھولا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ اس موقع پر کوئی مسکرانے والی بات کرتا، مگر کچھ دیر پہلے والے واقعے نے ان سب کو گہری سنجیدگی میں ڈبو رکھا تھا۔ راغب خان نے جس طرح اپنی رگیں کاٹ کر اپنی جان لی تھی اور خون میں لت پت ہو کر زمین برد ہوا تھا، وہ سب بہت تکلیف دہ تھا۔ راغب کی ساری ذاتی اشیاء ڈولے نے ایک چھوٹے بیگ میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ یہ بیگ اب ڈولے اور شانی کے درمیان گاڑی کی نشست پر پڑا ہوا تھا۔ شانی کی ہدایت پر ڈولے نے بیگ اگلی نشست کے نیچے گھسا دیا۔ وہ جس وقت کاچی وال گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے، رات کے 11 بج چکے تھے۔ چاروں طرف ہلکے کوہر میں لپٹے ہوئے کھیت تھے اور سردی معمول سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ شانی جب بھی دریائے چناب کے پاس سے گزرتی، اسے اپنے اور رستم کے حوالے سے بہت کچھ یاد آتا تھا۔ آج بھی یاد آیا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ آج وہ اس بارے میں زیادہ سوچ نہ سکی۔ اس کا ذہن مسلسل پیر بابا کی تحریر میں الجھا ہوا تھا۔ پیر بابا کہاں تھے؟ انہیں کیسے معلوم ہوا تھا کہ وہ اس وقت گجرانوالہ کے ایک خاص مکان میں پائی جاتی ہے؟ اور اگر انہیں یہ سب معلوم تھا تو پھر انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ گجرانوالہ کے مکان میں آج ایک لاش برآمدے کے فرش میں دبائی گئی ہے۔ کچھ دیر بعد شانی کا دھیان ایک بار پھر رستم کی بہن اور بہنوئی کی طرف چلا گیا۔ اسے اپنے سارے جسم میں سنسناہٹ کی بلند لہریں محسوس ہوئیں۔ دل زیادہ شدت سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ واقعی رستم کی بہن آپو زائدہ اور بہنوئی اکرام سے ملنے جا رہی تھی؟ کیا واقعی ایسا ہو رہا تھا؟ اس نے رستم کی زبان سے آپو زائدہ کے بارے میں کئی بار سنا تھا۔ خاص طور سے شادی کے بعد روکیٹ بستی میں رہتے ہوئے رستم اکثر اپنی آپو زائدہ کا ذکر کرتا تھا۔ اپنی آپو کا نام لیتے رستم کی آنکھوں میں ایک محبت بھری نمی آ جاتی تھی۔ اس نمی میں بے شمار سہانی رتوں کی ان گنت سنہری یادیں لہریں لیتی تھی۔ رستم کی زبان سے آپو زائدہ کے بارے میں سن سن کر شانی کے دل میں ان کے لیے بہت تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر بڑی حیرت کے ساتھ سوچا، کیا اس کوہر آلود رات میں اس نیم پختہ گاؤں کے پولیس اسٹیشن کے اندر وہ رستم کی بہن سے ملنے جا رہی ہے؟ ذرا دیر کے لیے اس نے سوچا کاش ایسا ہو، مگر پھر فوراً ہی سوچا کاش ایسا نہ ہو۔ گاؤں کو جانے والے کچے پکے راستے پر انہیں ایک موٹر سائیکل سوار حوالدار نظر آیا۔ انہوں نے گاڑی اس کے قریب روکی اور تھانے کا راستہ پوچھا۔ نیچے کو لٹکتی ہوئی بڑی بڑی مونچھوں والے حوالدار نے انہیں راستہ بتایا۔ اس کی موٹر سائیکل کے ہینڈل سے 2 بڑے شاپر لٹک رہے تھے۔ ایک میں شاید مچھلی کا کچا گوشت تھا، دوسرے میں کاغذی بادام تھے۔ تھانوں میں مصیبت زدہ لوگ ایسی سوغاتیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ تھانے دار صاحب ہوں گے؟ شانی نے پوچھا۔ آہو جی، تھانے دار صاحب سوتے ہی تھانے میں ہیں، لیکن اس ویلے آپ ان کو تنگ نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ سویرے 8-9 بجے کے بعد آ جائیں۔ نہیں، ضروری کام ہے، شانی نے کہا اور عباس کو گاڑی آگے بڑھانے کا مشورہ دیا۔ حوالدار بھی غالباً چھٹی لے کر گھر جا رہا تھا، آگے بڑھ گیا۔ اس کی موٹر سائیکل کی آواز بھی اس کی اپنی آواز کی طرح پھٹی ہوئی تھی۔ شانی کو امید نہ تھی کہ رات کی اس پہر کاچی وال کا تھانے دار بنفس نفیس تھانے میں موجود ہوگا اور جاگ رہا ہوگا۔ یہ فربا جسم اور گہرے گندمی رنگ والا ASI عاقل گوندل تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک پرانی چوٹ کا نشان اس کے چہرے کو ایک کرخت وضع دے رہا تھا۔ وہ تھانے کے ایک کمرے میں بڑی سی چارپائی ڈالے بیٹھا تھا اور حقہ پی رہا تھا۔ فرش پر مونگ پھلی اور گنڈیریوں کے چھلکے تھے۔ مٹی کی ایک انگیٹھی دہک رہی تھی اور 3 افراد تاش سے دل بہلا رہے تھے۔ کمرے کے عین سامنے برآمدے میں ایک 50 cc موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ ایسی موٹر سائیکلیں بغیر کلچ کے ہوتی ہیں۔ شانی اور اجمل وغیرہ کی بے وقت آمد نے سب انسپیکٹر کو بد مزہ کیا۔ اس نے انہیں بیٹھنے کا بھی نہیں کہا اور کھڑے کھڑے سوال و جواب کرتا رہا۔ بہرحال جب شانی نے اسے اپنا تعارف کرایا تو وہ بری طرح چونک گیا۔ نہ صرف چونکا بلکہ کھڑا بھی ہو گیا۔ اوہو، تو آپ رنگ والی کی چھوٹی بیوی ہیں؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا جی؟ اجمل بولا۔ خود تم نے بتانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تم چپ کرتا تو بی بی صاحبہ کچھ عرض کرتی نا۔ اوہو، میں شرمندہ ہوں جی۔ چلے آئیں دفتر میں بیٹھتے ہیں۔ اس نے ٹوپی اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا، پھر اپنے ماتحت کو جھاڑ کر بولا،
چل لو رفاقت، کھڑا منہ کیا دیکھ رہا ہے، چل بی بی اوراں کو بٹھا دفتر میں اور چائے شائے بنوا۔ کچھ ہی دیر بعد شانی، اجمل اور سب انسپیکٹر عاقل تھانے کے چھوٹے سے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عاقل کافی مرعوب نظر آ رہا تھا۔ اس گاؤں سے رنگ والی کا فاصلہ 40-50 میل سے کم نہ تھا، لیکن رنگ والی کی چھوٹی چودرانی کی حیثیت سے شانی کی شہرت یہاں بھی موجود تھی۔ شانی نے کہا، عاقل صاحب، میں آپ سے ان میاں بیوی کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں جنہیں آپ نے آج سویرے پکڑا ہے۔ نہیں چھوٹی چودرانی، ہم نے صرف بندے کو پکڑا تھا، اس کے پاس سے چوری کی موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے۔ بعد میں اس کی عورت بھی یہاں آ گئی، اس نے بہت شور مچایا اور دھمکیاں دی، مجبوراً اسے بھی بند کرنا پڑا۔ بندہ کہاں ہے؟ شانی نے پوچھا۔ عاقل نے اپنے ماتحت سے کہا، اوئے رفاقت علی، لے کر آ اس شریفے کو یہاں اور ہتھکڑی نہیں کھولنی، خطرناک بندہ ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل رفاقت علی ایک کانسٹیبل کے ساتھ لاک اپ کی طرف چلا گیا۔ عاقل نے بغیر کلچ والی موٹر سائیکل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے جی اس سے، اس کا چیسی نمبر اور کاغذات شاغذات سب جعلی ہیں۔ 2 مہینے پہلے اس کی چوری کی رپٹ بھی درج ہوئی تھی۔ اسی دوران میں 2 کانسٹیبل ایک دراز کا شخص کو دھکیلتے اندر لے آئے۔ اسے ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اور چہرے پر تازہ چوٹوں کے نشان تھے۔ رستم نے شانی کو بتایا تھا کہ اس کے بہنوئی اکرام کے ایک بازو دشمنی کی بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ اس نے مخالف پارٹی کی ایک بدتمیز عورت کو تھپڑ جڑ دیا تھا، بدلے میں اس کا ہاتھ ہی کاٹ ڈالا گیا۔ شانی نے اندر آنے والے حوالاتی کے بازو دیکھ اس کی رگوں میں خون سنسنا گیا۔ یہی رستم کا بہنوئی اور آپوزائدہ کا شوہر تھا۔ اس کا دوسرا بازو ندار تھا۔ وہ سینہ تانے کھڑا تھا اور جلتی نظروں سے تھانے دار کو گھور رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس نے خود پر بے پناہ ضبط کر رکھا ہے۔ اگر وہ اپنے اندرونی غضب کو آزاد کر دیتا تو شاید یہاں خون ریز ہنگامہ شروع ہو جاتا۔ اوے نظریں نیچی رکھ، عاقل تھانے دار گرجا، میں نے کسی کی بہن کو اغوا نہیں کیا ہے۔ حوالاتی بھی جواب میں داڑا۔ اوے تیری تو، تھانے دار پھنکارا اور تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ شانی دونوں کے درمیان آ گئی۔ نہیں عاقل صاحب، آپ حوصلے سے کام لیں، وہ پوری طرح ڈٹ کر بولی۔ عاقل ذرا ڈھیلا پڑا تو شانی نے حوالاتی کو ڈانٹا، میں یہاں آپ لوگوں کی مدد کرنے آئی ہوں، آپ معاملے کو اور بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ذرا ہوش سے کام لے۔ صورتحال میں تھوڑی سی بہتری آئی تو شانی نے درخواست کر کے حوالاتی کو لاک اپ میں واپس بھجوا دیا۔ اسے 95% یقین ہو چکا تھا کہ یہی حوالاتی رستم کا بہنوئی ہے۔ میں اس کی بیوی سے ملنا چاہتی ہوں، وہ کہاں ہے؟ تھانے کے پچھواڑے ہے، لیڈیز اہلکاروں کے پاس، عاقل نے جواب دیا۔ شانی نے کہا، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تھانے دار عاقل نے پہلے تو پس و پیش کیا مگر پھر اجازت دے دی۔ شانی اور اجمل تھانے کے پچھواڑے واقع کوارٹر نما کمروں میں پہنچے۔ ساتھ میں ہیڈ کانسٹیبل رفاقت بھی موجود تھا۔ پھر رفاقت اور اجمل خان تو باہر کھڑے رہے اور شانی ایک لیڈیز کانسٹیبل کے ساتھ کوارٹر میں چلی گئی۔ یہاں موجود دوسری لیڈی کانسٹیبل دیہاتی لباس میں لوہے کی چارپائی پر پھیل کر سو رہی تھی۔ اس دوسری کانسٹیبل نے جاگنے کے بعد شانی کو فوراً پہچان لیا اور قدرے مؤدب نظر آنے لگی۔ حوالاتی کہاں ہے؟ شانی نے پوچھا۔ آؤ جی میرے ساتھ۔ اس نے چابیوں کو گچھا پکڑا اور اپنے باری جسم کو ہلکورے دیتی شانی کے آگے آگے چل دی۔ اس نے بند کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے چٹائی پر 3 عورتیں لیٹی ہوئی تھیں۔ ایک بکھرے بالوں والی کوئی نشئی عورت تھی، دوسری ایک 30-35 سالہ بیشتن دکھائی دیتی تھی، تیسری عورت پر شانی کی نگاہیں جم کر رہ گئی۔ وہ 35-36 سال کی ایک دراز قد قبول صورت خاتون تھی۔ شانی نے اس سے پہلے اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک ہی لمحے میں وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہی رستم کی بہن آپوزائدہ تھی۔ بہن کی شکل میں اپنے بھائی کی کئی مشابہتیں پائی جاتی تھیں۔ شانی کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کر جائے اور اپنی نند سے لپٹ جائے، ان کے گلے سے لگ کر اتنا روئے کہ دل کا سارا بوجھ آنکھوں کے راستے بہہ جائے، لیکن وقت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور دھیان سے آپوزائدہ کا جائزہ لینے لگی۔ وہ عام دیہاتی لباس میں تھی، سر پر گرم اوڑھنی، ان کی پیشانی پر بھی ایک نیل پڑا ہوا تھا۔ غالباً گرفتاری کے وقت انہوں نے بھی مزاحمت کی تھی۔ شانی نے کانسٹیبل سے کہا، میں ان سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ لیڈی کانسٹیبل نے اس بات میں سر ہلایا اور باقی دونوں عورتوں کو یوں ہانک کر باہر لے گئی جیسے وہ بھیڑ بکریاں ہوں۔ شانی بے تکلفی سے چٹائی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں دیوانہ وار آپوزائدہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ سینے میں اٹھتے ہوئے طوفان کو اس نے بڑی مشکل سے روک رکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو بہن؟ آپوزائدہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ کی صورت بہت جانی پہچانی لگ رہی ہے، جیسے پہلے بھی آپ کو دیکھا ہوا ہے۔ میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ نسرین، آپوزائدہ نے ذرا سا ہکلا کر کہا۔ شانی کو یاد آیا کہ رستم نے اس بارے میں بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آپوزائدہ اور بھائی اکرام فرضی ناموں سے رہ رہے ہیں۔ شانی نے رستم سے بہت پوچھا تھا، لیکن اس نے ان دونوں کا عطا پتہ نہیں بتایا تھا، مگر آج اس یکبستہ شب میں ایک حیران کن اتفاق کے سبب
आपो जायदा और भाई इकराम दोनों शानी के रूबरू थे। चंद सेकंड बाद जायदा ने शानी से मुखातिब होकर कहा, तुम कौन हो और इतनी हलीमी से क्यों बोल रही हो? यहाँ तो जो भी आती है सुवरनी की तरह चिल्लाती है। हराम जातियाँ वर्दी पहनकर खुद को आसमानी शह समझने लगती हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। जोराबाद की तरफ हमारी ज़मीनें हैं। अल्लाह का शुक्र है कि लोग बात मानते हैं और थोड़ा बहुत एहतराम करते हैं। ख़ास तौर से औरतों के मसले मसाइल हल करके मुझे बहुत इत्मीनान होता है। मुझे शाम को पता चला था कि थानेदार आकिल ने आपको और आपके शोहर को हवालात में डाला हुआ है। कानून के मुताबिक किसी भी औरत को शाम के बाद आम थाने में नहीं रखा जा सकता, उसे जेल भेजना पड़ता है या फिर शख्सी ज़मानत पर घर भेजना होता है। अगर आपके शोहर को भी कल तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा तो इसको याद रखना गैर कानूनी होगा। तुम वकील हो? नहीं जी, पर इन लोगों से निपटने के लिए थोड़ा बहुत कानून तो मालूम होना चाहिए ना। अबू जायदा की आंखों में नमी चमक गई। इन लोगों ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है। हम गोजर खान के करीब पहाड़ू गांव के रहने वाले हैं। थोड़ी सी खेती बाड़ी है। तुमने देखा ही होगा आशी के अब्बू एक हद से माजूर हैं। मुश्किल से बाल बच्चों का पेट पाल रहे हैं। बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने में मुश्किल हो रही थी। वो ऐसी मोटरसाइकिल ढूंढ रहे थे जो एक हद से चल सके। उनके एक जानने वाले ने बताया कि यहाँ गुजरात में एक बंदे के पास ऐसी मोटरसाइकिल है और सस्ती मिल रही है। आशी के अब्बू परसों सवेरे यहाँ आए और मोटरसाइकिल की बात की। सौदा हो गया। आज सुबह सवेरे वो मोटरसाइकिल लेकर वापस गाँव आ रहे थे कि यहाँ एक नाके पर पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया और पकड़कर थाने में बंद कर दिया। मुझे 9-10 बजे ये इतला मिली। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है बहन जो मुश्किल वक्त में साथ दे। मैं कर्मा मारी अकेली गोजर खान से बस में बैठकर यहाँ पहुँच गई। यहाँ आकर पता चला कि पुलिस वालों ने आशी के अब्बू को मोटरसाइकिल समेत थाने में बंद कर रखा है। अब ये आशी के अब्बू से कह रहे हैं कि तुम्हारे और भी साथी हैं और तुम गाड़ियाँ छीनते हो। हाफू जायदा सिसकने लगी। अल्लाह की मारो, इन पर एक ऐसे बंदे पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो हक हलाल की रोज़ी के लिए सुबह से शाम तक खेत में पानी की तरह पसीना गिराता है। इन्होंने आशी के अब्बू से मार पीट भी की है। आशी के अब्बू को देखकर और थानेदार की बातें सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसे बुरा भला कहा तो उसने मुझे भी हवालात में बंद करा दिया। अब हमारे बच्चे घर में अकेले हमारी उड़ीक में रो रहे होंगे। ये लोग फिरौन बने हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये मोटी सपैन मुझसे कुछ कह रही थी, जान छुड़ानी है तो किसी तरह 30-40 हज़ार रुपए का इंतजाम कर लो। बात अदालत में चली गई तो लंबा वक्त पड़ जाएगा। अब मैं गरीबनी इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मुश्किल से गुजर बसर हो रही है। मैंने तो इस मोटी से कहा था ये 18-20 हज़ार की मोटरसाइकिल रख लो और हमारी जान छोड़ दो। कह रही थी कि इस मोटरसाइकिल को तो अब किसी गिनती में ना लाओ, ये तो पुलिस के कब्जे में आ गई है। पिंडा छुड़ाना है तो नकद रकम का बंदोबस्त करो। शानी ने बड़ी मोहब्बत से अपनी इश्कबार नंद के कंधे पर हाथ फेरा। आप परेशान ना हो आपा जी, मैं सब ठीक कर लेती हूँ। आपने इन लोगों को कुछ दिया तो नहीं है? दिया तो नहीं, पर मेरे सोने के झुमके इन्होंने उतरवा लिखे हैं। आशी के अब्बू की घड़ी और पैसे वगैरह भी इनके पास हैं। मैं सब वापस ले लूँगी, आप बेफिक्र रहें, शानी ने कहा। कुछ ही देर बाद शानी सब इंस्पेक्टर आकल से मसरूफ़ गुफ्तगू थी। वो पुलिस वालों की रिवायती अंदाज में शानी पर दबाव डालने की कोशिश करने लगा। बीबी जी, आपका कहा सर आंखों पर, लेकिन हमने भी तो किसी को जवाब देना है ना। और सच्ची बात यह है कि मुझे तो ये दोनों मियाँ बीवी कुछ मशकूक से लग रहे हैं। पता नहीं क्यों लगता है कि ये जो इस औरत का खावंद शरीफ मोहम्मद है ना, ये किसी और मामले में भी मुलव्वस रहा है। अब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, पर कोई चक्कर ज़रूर है। शानी अंदर से कांप गई, मगर इसने चेहरे के तासरात से कुछ जाहिर ना होने दिया। खुद को संभाल कर इसने आकल गोंदल की आंखों में देखा और कहा, क्या फिर हाजी एजाज साहब से ही फ़ोन कराना पड़ेगा? शानी को यकीन था कि हाजी एजाज का नाम सुनकर आकल ज़रा नरम पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ। वो कदरे ढीले लहजे में बोला, ये बात नहीं बीबी, लेकिन देखे ना, हमको भी तो अपना आप बचाना होता है ना। गाड़ी छीनने की वारदातें इलाके में इतनी बढ़ गई हैं ना कि नाक में दम आया हुआ है। अब ये जो मोटरसाइकिल है ना, इसका चेसी नंबर पड़ा ही नहीं जा रहा। इंजन नंबर में भी गड़बड़ हुई है। ये मशकूक गड्डी है, लेकिन शरीफ मोहम्मद तो कहता है कि उसने दफ्तर से रिकॉर्ड चेक करवाया है, उन्होंने क्लियर किया है। उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन से क्लियर किया है ना, गाड़ी से तो क्लियर नहीं किया ना। मसला गाड़ी के नंबरों का है। 15-20 मिनट तक शानी और गोंदल में बहस हुई। शानी को अंदाजा हो गया कि बात कुछ भी नहीं है। मोटरसाइकिल का चेसी नंबर ठीक से पड़ा नहीं जा रहा था। इसको बुनियाद बनाकर आकल ने मसला खड़ा कर दिया था। शानी ने बड़ी फरासत से आकल गोंदल को बावर करा दिया कि इस मामले से उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर बात हाजी हयात तक पहुंच गई तो उल्टा उसे मुसीबत पड़ सकती है। आकल गोंदल ढीला पड़ गया। कुछ देर बाद वो आपस जायदा और इकराम को शानी की शख्सी जमानत पर रिहा करने को तैयार हो गया।
اس کے بعد اس نے سونے کے جھمکوں کے سلسلے میں اٹکنے کی کوشش کی اور شانی کو بتایا کہ جھمکے حوالدار نے دراز میں رکھے تھے۔ وہ چھٹی کے بعد چابی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ شانی جانتی تھی کہ یہ سامان ابھی تھانے میں رہ گیا تو پھر دستیاب نہیں ہوگا، اور ہوا بھی تو لمبی چوڑی کٹوتی کے بعد ہوگا۔ اس نے اصرار کیا تو دراز کی چابی بھی تھانے کے اندر ہی سے مل گئی۔ شانی بااعتماد نظر رہی تھی مگر اندر سے کانپ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پولیس والے آپو زائدہ اور بھائی اکرام کی اصلیت سے آگاہ نہیں تھے۔ اگر آگاہ ہو جائیں تو کاچی وال سے گجرات تک اور گجرات سے لاہور تک تہلکہ مچ جائے گا۔ یہ کام جتنی جلدی نمٹ جاتا اتنا ہی بہتر تھا۔ آپو زائدہ رستم کی بہن تھی اور رستم کی بہن اور بہنوئی کے لیے ڈپٹی ریاض جیسے خطرناک آفیسر کئی برس سے خون آشامی کرتے پھر رہے تھے، اور عین ممکن تھا کہ کسی موقع پر کہیں نہ کہیں عاقل گوندل کی نظروں سے بھی رستم کے بہنوئی اکرام کی تصویر وغیرہ گزری ہو۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد جب تھانے میں وال کلا کی سوئیاں رات کے 1 بجے کا وقت بتا رہی تھی، شانی اکرام اور آپو زائدہ کو لے کر کاچی وال سے روانہ ہو گئی۔ عاقل گوندل کا شکریہ ادا کر کے وہ لوگ ٹویوٹا کار میں آ بیٹھے۔ شانی نے دیکھا کہ بھائی اکرام اور آپو زائدہ دونوں حیران نظر آ رہے تھے۔ خاص طور سے بھائی اکرام حیران تھے۔ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ صرف ٹھیک ہو جائے گا بلکہ وہ تھانے کی 4 دیواری سے بھی چھوٹ جائیں گے۔ بھائی اکرام کی نگاہوں میں شانی کو ہلکا سا اضطراب بھی نظر آ رہا تھا۔ شاید وہ شانی اور اجمل وغیرہ کی طرف سے ابھی تک پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ انہیں بجا طور پر یہ خدشہ لاحق ہو سکتا تھا کہ کہیں وہ پولیس سے چھوٹ کر کچھ اور لوگوں کے چنگل میں نہ پھنس جائے۔ شانی نے محسوس کیا کہ ایک عورت دوسری عورت کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہے، یعنی آپو زائدہ موجودہ صورتحال سے مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ آپو زائدہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپا جی، میری تو یہ خواہش ہوتی کہ آپ پہلے میرے ساتھ چلیں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے پریشان ہوں گے، اس لیے آپ کی میزبانی کی خواہش پھر کبھی پوری کر لوں گی۔ فی الوقت ہم آپ کو آپ کے گاؤں لے جا رہے ہیں۔ اکرام نے کہا، بہتر تو یہ تھا کہ آپ ہمیں پکی سڑک پر پہنچا دیتے، وہاں سے ہم بس کے ذریعے چلے جاتے۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں بھائی صاحب، شانی نے کہا۔ رات کی اس پہر آپ کے لیے پھر کوئی مصیبت بن سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی موٹر سائیکل بھی آپ کے گاؤں پہنچانی ہے۔ موٹر سائیکل کیسے جائے گی؟ اکرام نے پوچھا۔ میرا ڈرائیور اسے کار کے پیچھے پیچھے چلا کر لے جائے گا، پٹرول وغیرہ ہے نا اس میں۔ اکرام نے اس بات میں سر ہلایا، وہ ابھی تک الجھن میں نظر آتا تھا۔ اجمل خان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، عباس موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا، شانی زائدہ پچھلی نشست پر اور ڈولا اجمل خان کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ کار تھانے سے باہر نکلی تو شانی نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ نے کسی طرح کی فکر نہیں کرنی، شانی نے انہیں پھر تسلی دی۔ کوئی پولیس والا آپ کے پاس نہیں آئے گا، اگر آیا تو بھی آپ نے اسے ایک ٹیڈی پیسہ نہیں دینا اور نہ کوئی روب برداشت کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک فون نمبر دے دوں گی، کوئی بات ہوئی تو مجھے اس پر اطلاع کریں۔ تم تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئی ہو، آپو زاہدہ نے گلوگیر آواز میں کہا، ورنہ ایسی رات میں کون کسی کے لیے نکلتا ہے اور بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ لیکن آپ کو ہمارے بارے میں اطلاع کس نے دی؟ اکرام نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ شانی اس بات کا کوئی جواب دیتی، ایک موٹر سائیکل کی روشنی دکھائی دی۔ یہ موٹر سائیکل مخالف سمت سے گاؤں کی طرف آ رہی تھی، اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ موٹر سائیکل عین کار کے سامنے آن کر رک گئی۔ موٹر سائیکل کی پھٹی ہوئی آواز سے ہی پتہ چل گیا کہ اس پر کون سوار ہے۔ یہ نیچے کو لٹکی ہوئی مونچھوں والا وہی حوالدار تھا جس سے گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے اجمل خان نے تھانے کا راستہ پوچھا تھا۔ اب یہ حوالدار گاڑی کے سامنے کھڑا تھا۔ ہیڈ لائٹس میں اس کے چہرے پر ہیجانی کیفیت دکھائی دیتی تھی۔ کیا بات ہے حوالدار صاحب؟ اجمل نے کار کی کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔ حوالدار نے شک بھرے انداز میں موٹر سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کر دی اور کار کے اندر جھانکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، تساں دے ساتھ کون ہے جی؟ کیوں، کیا بات ہے؟ اجمل نے کڑے لہجے میں دریافت کیا۔ اسی دوران میں مونچھوں والے حوالدار کی نگاہ گاڑی کے اندر بیٹھے اکرام پر پڑ گئی۔ اکرام کو پہچانتے ہی حوالدار کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے تیزی سے پوچھا، تساں اس حوالاتی کو کتھے لے کر جا رہے ہو؟ یہ اب حوالاتی نہیں ہے، یہ اب ہمارے ساتھ جا رہا ہے، تم اپنا یہ پھٹ پھٹی سامنے سے ہٹاؤ، اجمل پھنکار کر بولا۔ اچانک حوالدار نے اپنی جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر سیاہ رنگ کا پستول باہر نکال لیا۔ وہ بے حد دلیری سے بولا، خبردار باہر نکلو ورنہ گولی چلا دوں گا۔ بات کیا ہے حوالدار؟ شانی نے کھڑکی سے چہرہ نکال کر پوچھا۔ بات بھی ساری سمجھا دیتا ہوں، یہ حوالاتی اتنی آسانی سے نہیں چھوٹ سکتا، میں نے پہچان لیا اسے اور اس کی بیوی کو۔ حوالدار کی آواز جذبات کی شدت سے لرز رہی تھی۔ شانی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، آخر وہی ہوا تھا جس کا اندیشہ تھا۔ تسلی کی صرف ایک بات تھی اور وہ یہ کہ کار اب تھانے سے کافی دور آ چکی تھی، قریباً 3 فرلانگ کا فاصلہ درمیان میں تھا۔ شانی نے گاڑی کے اندر اجمل کے کان میں سرگوشی کی، اجمل اسے پکڑ لو،
ان 4 الفاظ نے اجمل پر وہی کام کیا جو بارود کے ڈھیر پر چنگاریاں کرتی ہیں۔ وہ جیسے پہلے ہی پوری طرح تیار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اپنا دایاں ہاتھ حوالدار کے دیسی ساخت کے پسول پر ڈالا۔ بائیں ہاتھ سے اس نے حوالدار کو اتنی زور سے اپنی طرف کھینچا کہ حوالدار کا سر دھماکے سے کار کی کھڑکی سے جا ٹکرایا۔ حوالدار کی انگلی پسول کے ٹریگر پر دب گئی۔ پسول نے دھماکے سے شعلہ اگلا لیکن گولی زمین میں لگی۔ دوسرے فائر سے پہلے اجمل نے پستول حوالدار کے ہاتھ سے چھڑا دیا۔ گاڑی سے باہر نکلتے اس نے اپنے سر کی زوردار ٹکر حوالدار کی پیشانی پر ماری۔ حاضر سربت حوالدار سابقہ حوالدار کی یہ چوٹ برداشت نہ کر سکا اور پشت کے بل ہی اپنی کھٹارا موٹر سائیکل پر گرا۔ دونوں اوپر نیچے ڈھیر ہو گئے۔ موٹر سائیکل نیچے، حوالدار اوپر تھا۔ اسے گاڑی میں لے آؤ، شانی تیزی سے بولی۔ اجمل خان نے ہدایت پر عمل کیا اور نیم بے ہوش حوالدار کو گھسیٹ کر گاڑی کی پچھلی نشست پر لے آیا۔ اس کی موٹر سائیکل کا کیا کرنا ہے؟ ڈولے نے پوچھا۔ موٹر سائیکل کو آگے لے جا کر کسی کھیت میں چھپا دو، شانی نے کہا۔ ساتھ ہی نالا ہے، اس میں کیوں نہ پھینک دے؟ ڈولا بولا۔ کہاں ہے نالا؟ اجمل نے دریافت کیا۔ یہاں کہیں پاس ہی ہے مم، مجھے پانی کی آواز آ رہی ہے، ڈولے نے جواب دیا۔ ڈولے کی حیثیت سے انکار کرنا مشکل تھا۔ اجمل نے کہا، تو چلو پھر نکلو باہر اور پھینکو اس پھٹ پھٹی کو نالے میں۔ ڈولا جلدی سے باہر آیا اور حوالدار کی گری ہوئی موٹر سائیکل کو سیدھا کر لیا۔ موقع سے نشانات ملنے کا اندیشہ کم ہی تھا کیونکہ راستہ اینٹوں سے پختہ کیا گیا تھا۔ شانی اگلی سیٹ پر چل آئی۔ اکرام نے کسمساتے ہوئے حوالدار کو اچھی طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کام میں زائدہ نے بھی اس کی مدد کی۔ کار کے شیشے بند تھے، اس لیے حوالدار کی گٹی گٹی آوازیں بس گاڑی کے اندر ہی گونج رہی تھی۔ گاڑی چل پڑی۔ حوالدار کی کھٹارا موٹر سائیکل کو ڈولا دھکیلتا ہوا اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ قریباً نصف فرلانگ آگے کھیتوں کے درمیان واقع ہی ایک سوا یعنی چھوٹی نہر موجود تھی۔ ڈولے نے حوالدار کی موٹر سائیکل دھکیل کر اس کے اندر پھینک دی اور ہاتھ جاڑتا ہوا واپس کار میں آ بیٹھا۔ کار ایک بار پھر روانہ ہو گئی، تاہم اب اس کی رفتار پہلے سے بہت تیز تھی۔ اجمل خان جانتا تھا کہ حوالدار کے ہاتھ سے چلنے والی گولی کی آواز دور تک گئی ہوگی اور عین ممکن تھا کہ کچھ لوگ اس آواز سے چونک گئے ہوں۔ مضروب حوالدار پشت کے بل پچھلی نشست پر پڑا ہوا تھا۔ اسے بے حرکت کرنے کے لیے اکرام نے اپنی دائیں ران اس کے سینے پر رکھی ہوئی تھی۔ حوالدار کی نیچے کو لٹکی ہوئی مونچھیں کچھ اور بھی لٹک گئی۔ وہ کرا رہا تھا اور دھمکیاں دے رہا تھا۔ میری بات یاد رکھو، تساں بری طرح پھنسو گے، اب بھی وقت ہے، مجھے چھوڑ دو، یہ بڑا سیریس کیس ہے۔ اجمل خوش دلی سے بولا، ہم کو بھی سیریس کیس پسند ہے، چھوٹے موٹے کیس سے ہمارا رانجھا راضی نہیں ہوتا۔ تم ایک خاطر ڈیوٹی پولیس والے کو اغوا کرنے کا جرم کر رہے ہو، اس نے دھمکی امیز لہجے میں اطلاع دی۔ مگر ہم پوچھتا ہے کہ یہ پولیس والا اغوا ہونے کے لیے گھر سے واپس کیوں آ گیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم چھٹی لے کر گھر گیا تھا۔ شاید اسی کو بدقسمتی کہتے ہیں، ڈولا بولا۔ نہیں، ہم سمجھ گیا ہے، سارا کام اس کی اچھی یاداشت کی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ اس کو خواہ مخواہ ایسی باتیں یاد آ گیا جو اس کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ ابھی تم نے سنا تو ہے کہ یہ کیا بک رہا ہے۔ اس نے شاید بھائی شریف محمد اکرام کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی الٹے سیدھے بوگس کیس میں ان کو پہلے بھی پکڑا گیا ہو۔ بھلے مانس لوگوں کے پیچھے تو پولیس ہاتھ دھو کر پڑ جاتا ہے۔ اکرام خاموش رہا۔ شانی اور زائدہ بھی خاموش رہیں۔ شانی کے سوا ابھی کسی کو معلوم نہ تھا کہ اکرام اور زائدہ اصل میں کون ہے۔ حوالدار نے ایک دم زور مارا اور اکرام کی اکلوتے خاص سے نکلنے کی کوشش کی۔ اکرام کی گرفت معمولی نہ تھی، وہ ایک مضبوط شخص تھا۔ شانی کو رستم نے بتایا تھا کہ جوانی میں اکرام 2.5 من کی بوری بآسانی سر سے اوپر اٹھا لیتا تھا اور خالی ہاتھ 3 بندوں کی ٹھوکائی کر لیتا تھا۔ اب بھی وہ 1-2 بندوں سے زیر ہونے والا نہ تھا۔ حوالدار نے جو ہی اٹھ کر اپنا ہاتھ دروازے کے ہینڈل کی طرف بڑھانے کی کوشش کی، اکرام نے اسے واپس کھینچا اور ایک زناٹے کا تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ خبردار، مٹکا توڑ دوں گا، اکرام پھنکارا۔ ہائے ہوئے میں مر گیا، حوالدار نے خون تھوکتے ہوئے دہائی دی۔ اور بادام کھاؤ، اپنا یاداشت اور تیز کرو، اجمل نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے مصیبت زدہ حوالدار کو مشورہ دیا۔ ایک تو بادام کھاتے ہو، اوپر سے رشوت کا بادام۔ ایسے باداموں سے جو یاداشت بنے گا وہ تمہیں ایسی ذلیل و خوار فرمائے گا۔ دیکھو میری گل سنو، حوالدار نے اپنا لہجہ بدلا، یہ تساں کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاوے گی، تم مجھ کو چھڑ دیو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری کوئی رپورٹ نہیں کروں گا۔ ہم سب جانتا ہے مچل سیب، تم لوگ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتے ہو۔ نہیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں بھول جاؤں گا سب کچھ۔ تم نے جتنا بادام اخروٹ وغیرہ کھایا ہے اس کے بعد تمہارے لیے کوئی بات بھولنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب تمہارا یاداشت کمزور کرنے کا انتظام ہم کرے گا، تمہیں تھوڑا تھوڑا نسوار کھلائے گا، ایک دم کڑک مسالے دار نسوار اور حوالدار سیب۔ نسوار میں جو مستی ہوتا ہے اس سے بندہ بہت کچھ بھول جاتا ہے۔ ایک مرتبہ تو ہمارا بڑا برادر سائیکل چلاتے ہوئے یہ بھول گیا کہ وہ سائیکل چلا رہا ہے
اسے لگا کہ وہ کسی اور کے پیچھے سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے، وہ سو گیا۔ بعد میں اسے ماتھے پر 14 ٹانکے لگا۔ تم بھی بالکل بے فکر رہو، ہم تم کو اصلی ہارٹ والا نسوار کھلائے گا، انشاءاللہ چند دن ہی میں تمہارا یاداشت نارمل ہونے لگے گا، اس کے بعد تم چھوڑے جانے کے لیے فٹ ہو جائے گا۔ اجمل ڈرائیونگ کی طرف دھیان رکھو، شانی نے اسے ڈانٹا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، اور اب پل پر سے بائیں طرف نہیں مڑنا، دائیں طرف نکلنا ہے، وزیر آباد کی طرف۔ اکرام نے کہا، کیا اب ہم گوجر خان نہیں جا رہے؟ نہیں بھائی صاحب، اب یہ بہت خطرناک ہوگا۔ جس طرح اس حوالدار کی یاداشت کام کر گئی ہے، کیا پتہ تھانے میں بھی کسی کی کر جائے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ بچوں کا کیا ہوگا؟ زائدہ کراہی، آپ بے فکر ہو جائیں آپا، میں سنبھال لیتی ہوں سب کچھ۔ آپ مجھے گاؤں اور گھر کا مکمل ایڈریس بتائیں۔ حوالدار کا واویلا روکنے کے لیے ڈولے نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا۔ دوسری طرف تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اکرام نے مکمل ایڈریس بتا دیا۔ وہاں فون ہے کسی کے پاس؟ شانی نے پوچھا۔ نہیں، فون تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ بچوں کو وہاں سے لانا چاہتی ہیں تو پھر میں آپ کو ایک رکا لکھ دیتا ہوں۔ یہ زاہد نام کا کریانہ فروش ہے، میرا بھائی بنا ہوا ہے، امید ہے کہ وہ میرا رکا دے کر بچوں کو آپ کے حوالے کر دے گا۔ پھر بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہاں موبائل کام کرتا ہے؟ شانی نے پوچھا۔ پتہ نہیں جی، لیکن گوجر خان سے صرف 7-8 میل کا فاصلہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کام کر جائے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ رکا بھی لکھ دیں، میں ایسے بندے کو وہاں بھیجتی ہوں جس کے پاس موبائل بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کریانہ فروش زائد سے آپ کی فون پر بھی بات ہو جائے۔ ٹھیک ہے میری بہن، جیسے تم مناسب سمجھو، زائدہ نے کہا۔ وہ بہت دہشت زدہ نظر آتی تھی، اس کی دہشت کی وجہ شانی سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا تھا۔ وہ رستم سیال کی بہن تھی، اور اس مچھل حوالدار نے اسے اس حیثیت سے پہچان لیا تھا۔ حوالدار کی گردن ایک بار پھر اکرام کی ران کے نیچے تھی، اس کے منہ میں کپڑا ٹھنسا ہوا تھا، پھر بھی وہ مسلسل غوں غاں کی آوازیں نکال رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کا اچھی طرح باندھا جانا ضروری تھا۔ شانی نے برانچ روڈ پر ایک سنسان جگہ درختوں کے نیچے کار رکوا دی۔ ڈرائیور عباس نے بھی کار کے پیچھے موٹر سائیکل روک دی۔ اس نے شانی کو بتایا کہ کار کی ڈکی میں رسا موجود ہے۔ شانی نے اسے ہدایت کی کہ وہ حوالدار کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ دے۔ اجمل اور شانی گاڑی سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے۔ یہ بات تو بہرحال جان گیا تھا کہ یہ میاں بیوی بہت اہم افراد ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے شانی بڑے سے بڑا رسک لینے کو تیار ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو وہ ابھی کچھ دیر پہلے اس حوالدار پر حملہ کرنے کے لیے نہ کہتی۔ اب نہ صرف باوردی حوالدار پر حملہ ہوا تھا، بلکہ وہ اغوا بھی ہو چکا تھا۔ شانی نے کہا، اجمل جانتے ہو یہ میاں بیوی کون ہے؟ نہیں، لیکن اتنا ہم ضرور جان گیا ہے کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے۔ شانی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ رستم کی سگی بہن اور بہنوئی ہے۔ اجمل کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آئے۔ اس نے ٹھٹک کر گاڑی کے اندر دیکھا۔ شانی نے اسے تنبیہ کی، نہیں اجمل، ایسے مت دیکھو، وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے ابھی ہمیں کچھ نہیں بتایا، یہ بات حویلی میں جانے کے بعد کھلے تو بہتر ہے۔ اجمل کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ دبا ہوا جوش بھی نظر آنے لگا تھا، اور رستم کا دیوانہ تھا۔ رستم سے متعلق کوئی بھی شے اسے دل و جان سے عزیز تھی، اور یہ تو جیتے جاگتے لوگ تھے۔ رستم کی ہمشیرہ اور اس کا شوہر، وہ ان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو آمادہ ہو سکتا تھا۔ او خدایا، اب ہمارا سمجھ میں آیا کہ مچھل حوالدار اتنا واویلا کیوں کر رہا تھا۔ اس نے رستم صاحب کی ہمشیرہ اور بہنوئی کو پہچان لیا ہے۔ ہم کو پتہ ہے کہ پولیس کافی عرصے سے ان میاں بیوی کو شہر شہر اور گاؤں گاؤں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ ہو خدایا، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ ہم لوگ وقت پر پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مدد فرمایا ہمارا۔ اور آپ نے بھی بتایا نہیں کہ ان دونوں کے بارے میں آپ کو کس نے اطلاع دیا؟ ہمارا مطلب ہے کہ وہ رکا کس کا تھا وہ بھی کوئی؟ شانی نے دقت امیز لہجے میں کہا، کبھی بتاؤں گی تمہیں اس بارے میں۔ اجمل کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، شانی بہن، ہمارا تو خیال ہے کہ اس مچھل حوالدار کا مشکل آسان کر دیا جائے۔ ہم اس کو کہاں چھپاتا پھرے گا؟ ہم اس کو وہاں کھیت میں لے جا کر ٹنڈا کر دیتا ہے، یا پھر راستے میں نہر کے اندر پھینک دے گا۔